الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا۔ عزیز بزرگوں بھائیوں، زندگی کے اندر پریشانیاں، زندگی کے اندر مشکلات، زندگی کے اندر تنگیاں، نقصان کا ہو جانا، کبھی کاروبار کے اندر پریشانی، کبھی اولاد کے معاملے میں پریشانی، یعنی ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی مشکلات، کوئی پریشانیاں ضرور ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو ان مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر صبر کر جائے۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر صبر کے حوالے سے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اے ایمان والوں تم صبر کرو۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 کے اندر فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی خوف، بھوک یا مال کے اندر نقصان یا جان کے اندر، والثمرات یا پھلوں کے اندر، اس شخص کے لیے وہ بشیر صابرین، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اور سورۃ الزمر آیت نمبر 10 کے اندر آیت کا کیا مفہوم ہے کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچی لیکن اس نے اس پر صبر کیا تو ان کے لیے بغیر حساب ایسا اس کے لیے اجر ہے جس کا حساب کتاب بھی کوئی نہیں۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ صبر کس طرح طلب کرنا ہے، کس طرح میری مدد طلب کرنی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری مدد طلب کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة اور نماز کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے پتہ کیا چلا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی مدد ہمیں ملے گی صبر کرنے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کیونکہ نماز کے اندر انسان اللہ رب العزت کے سامنے کیا کہتا ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور پھر فجر کی نماز ہو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی فجر کی نماز رہ گئی، گویا کہ اس شخص سے اللہ رب العزت کا ذمہ، اللہ کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے اور وہ سارا دن اللہ کی حفاظت کے بغیر رہتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ کی حفاظت مل جائے اس شخص کی اور کیا کہنے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے 223 نمبر، اس کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والصبر ضیاء، جو صبر ہے یہ روشنی ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث 2999 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا ہی عجیب معاملہ ہے ایک مومن بشخص کا کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تنگی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کو کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ بہتر کس طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جب انسان کو آسائشیں، سہولیات، نعمتیں دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اپنی یہ نعمت عطا کی ہے، یہ رحمت عطا کی ہے۔ اور جب تنگی اور پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ جو تو نے کیا بہتر کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کرتا۔ اور کیا کرنا چاہیے جب انسان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے، پریشانی، مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ اس وقت یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں اس شخص کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں یا اس کے بدلے میں کوئی اس سے اعلیٰ اور بہترین چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صبر کس وقت کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر 1252 نمبر حدیث ہے۔ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ وہ کہتی ہے تجھے کیا پتہ میرے اوپر کیا مصیبت گزر رہی ہے؟ کہتی میں تجھے جانتی نہیں۔ اس عورت کو کہا گیا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ عورت بعد کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دروازوں کے درمیان میں کھڑے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا اس وقت۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو مصیبت کے وقت کیا جائے، کہ جس وقت انسان کو پہلی مصیبت پہنچی ہے اس وقت وہ صبر کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہے، بخاری کی حدیث ہے 5652 نمبر، وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، فادع اللہ تعالی لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ سے دعا کرے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تکلیف دور کر دے اور میں با پردہ نہ ہوں۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں، ان شئتی اگر تو چاہتی ہے کہ تو صبر کرے، ولک الجنہ اور تیرے لیے جنت ہے، کہ اگر تو اپنی اس مصیبت پر، اس پریشانی پر صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُعَافِيَكَ، اگر تو چاہتی ہے کہ میں دعا کر دوں تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ وہ تجھے عافیت دے دے۔ اس اللہ کی بندی نے کیا کہا تھا؟ فقالت، وہ کہتی ہے اصبر، میں صبر کروں گی۔ فقالت انی اتق، پھر وہ کہتی ہے کہ آپ اللہ سے یہی دعا کر دیں کہ جب میرے اوپر یہ بیماری لاحق شروع ہو جائے، یہ تکلیف پہنچے تو میں اس وقت بے پردہ نہ ہوں۔ یعنی کہ ان عورتوں کو اپنے پردے کی اتنی فکر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی مجھے اپنی بیماری کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے کہ ہماری ماں بہنیں بے پردہ بازاروں کے اندر گھومتی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ دیوس ہے کہ جس کے سامنے بے حیائی ہو، اس کے گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہو لیکن وہ روکے نہ، یہ شخص دیوس ہے کہ جو بے حیائی کو پسند کرتا ہے۔ کیسا ان لوگوں کا تقویٰ تھا۔ آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس دور میں پردے کی ضرورت ہے، اب پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل یہ دور ہے جس کے اندر پردے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو امام کائنات زندہ تھے، اب ضرورت ہے کہ پردہ کیا جائے۔ کہتی آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ پتہ کیا چلتا ہے ان احادیث سے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچے، اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے اس
تکلیف کے اندر مدد طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کر دے۔ کیونکہ جو انسان پر مصیبت آتی ہے کئی مرتبہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے، کئی مرتبہ یہ مصیبت کا آنا انسان کے لیے بہت سی اللہ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی ہر حال کے اندر